فرمائیے گا کہ پہلے تو وزارت قانون نے بظاہر تو صدر کی منظوری کے بعد اب ججز کی جو تعیناتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن سے جو ججز آلریڈی وہاں کام کر رہے ہیں دونوں کورٹس میں وہ مطمئن نہیں نظر آ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے یقیناً یہ ایک پورا ایک پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے بعد جو چل کمیشن آف پاکستان سارا پروسیجر کمپلیٹ ہونے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ تو صبح جن کے نوٹیفیکیشن ہوئے کل وہ سیریمنی ہوگی وہاں پہ سپریم کورٹ میں ہوگی، سپریم کورٹ کے ججز کے لیے، اور جس صوبوں کے ججز ایکٹنگ چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے ان کی سیریمنی ہوگی۔ تو یہ میرا خیال ابھی یہ معاملہ جو 26 ترمیم سے جو شروع ہوا تھا یہ آہستہ آہستہ اپنے مراحل طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور امید ہے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ججز کے درمیان بھی جو تھوڑا سا تناؤ نظر آ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں، جیسے چیف جسٹس پاکستان نے بھی کسی جگہ کہا تھا کہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ نہیں، انہوں نے تو بڑی ہوپ دلائی تھی کہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن اب جس طرح سر اگر میں پہلے چلے ایک چیز کی بات کر لوں، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جس طرح جسٹس عامر فاروق صاحب کو جو عشائیہ دیا گیا اس میں وہ ججز نہیں آئے جنہوں نے خطوط لکھے یا جنہوں نے غالباً وہ پریزنٹیشن ایک دی تھی۔ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی وہ پریزنٹیشن کس قسم کی تھی یا اس میں کیا بات کہی گئی تھی، اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا اس کے بعد اب جو قائم مقام بنائے گئے ہیں چیف جسٹس صاحب ڈوگر صاحب ان کو پھر مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ دیکھیں، ایک تو میں آپ کے سامنے گزارش کرتا چلوں کہ کوئی بھی شخص ناگزیر نہیں ہے کسی بھی ادارے کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ ایام کی تبدیلی آتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، نشیب و فراز آتا رہتا ہے، تو ان کو قبول کرنا چاہیے جو حقائق ہیں۔ جہاں تک ان کی سینیارٹی سے ریلیٹڈ جیسے آپ نے بات کی کہ ان کی ریپرزنٹیشن انہوں نے فائل کی تھی کہ ہماری سینیارٹی اس میں ڈسٹرب ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، جن ڈوگر صاحب جو لایا گیا اس سے ہماری سینیارٹی متاثر ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کے پاس جو ریمیڈی تھی قانونی وہ انہوں نے اس کو اویل کی، وہاں پر ان کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی یا جو ایپلٹ اتھارٹی تھی وہاں پر انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ ابھی اس کے پاس نیکسٹ جو فورم اویلیبل ہے اس میں وہ اس کے خلاف ابھی اس آرڈر کے خلاف جائیں گے، تو امید ہے کہ وہاں سے نیکسٹ فورم جیسے سپریم کورٹ جائیں گے اس کو، تو یقیناً وہاں کے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جائیں گے سپریم کورٹ؟ یہ جو ان کا آرڈر ہوا ہے اس آرڈر کو یقیناً چیلنج کریں گے یا وہیں ریٹ میں چیلنج کریں گے۔ وہ فورم ابھی جو عامر فاروق صاحب نے جو ایک آرڈر پاس کیا نا وہ تو ان فیلڈ ابھی ہے، ابھی لیگل ایک آرڈر ایک آ گیا نا وہاں سے، ابھی اس کو انہوں نے چیلنج کرنا ہے۔ اب دیکھیں ان کو ریمیڈی جو بنتی ہے وہ ریٹ کی صورت میں وہیں پہ بنتی ہے یا وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ اچھا، ڈوگر صاحب بیسیکلی ابھی صرف قائم مقام ہیں، ان کو فل فلیج چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی جو درپیش ہے میرا خیال ہے جو کہ ہم سپریم کورٹ کے کانٹیکس میں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ٹرانسفر اور تعیناتیاں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی ایک سب جوڈس ہے میٹر اور ایک جو ہے وہ تقریباً رول کے مطابق ہوتا ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرانسفر کر دیں تو سینیورٹی متاثر نہیں ہوتی، وہی سینیورٹی لے کے اگلا جو جج ہے وہ ادھر آ جاتا ہے۔ کچھ ججز کی رائے یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ آتے ہیں تو نیا اوتھ اٹھاتے ہیں تو پھر وہ سینیورٹی میں، وہ کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 200 یہ ایک ویل ڈیفائنڈ میکنزم فراہم کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ صدر پاکستان کو بااختیار بناتا ہے اس چیز میں کہ اگر وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کسی بھی جج کو بجز اس کی رضامندی کے اور اس کے ساتھ چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت سے اور جو ریلیونٹ کورٹس ہیں ان کی مشاورت سے کسی بھی جج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو جس جج کو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں جو اس کی جو سینیارٹی ہے جس وقت وہ فرام دی ڈیٹ آف ایلیویشن جو ان کی سینیارٹی ان کو سائن کی گئی تھی وہ اس کی پوزیشن وہ کنٹینیو کرے گی، وہ کیری کر کے لائیں گے ساتھ ہی اگلے کورٹس میں، کیونکہ وہ جو سروس رائٹس ان کو اس میں دستیاب تھے وہ ویری نہیں کریں گے آگے، وہ جب سینیارٹی بھی ویری نہیں کرے گی وہاں پہ، وہ انٹیکٹ رہے گی، ان چینج رہے گی۔ لیکن کچھ لائرز کی یہ سجیشن تھی کہ اگر اس حوالے سے کوئی ایک فیصلہ دے دیا جائے، ایسا کچھ موجود ہے نہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ چیزیں کون ریکارڈ آ جاتی ہے، ایسا کچھ ہے کہ ایسا کوئی ڈیسیجن موجود نہیں ہے؟ جب بھی کوئی جج کی ایلیویشن ہوتی ہے نا وہ اپنے آفس کا اوتھ لیتا ہے، وہ ٹیریٹری کا نہیں لیتا کسی علاقے کا، وہ جو پروونس ہے یہ کیپٹل جو ہے نا یہ پروونس نہیں ہے، یہ وفاق کی ایک علامت ہے، وفاقی اکائی ہے، تو اس میں تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن اس میں ضروری ہے۔ اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بلوچستان سے اور صدرن پنجاب سے اور سندھ کے جو اندرون سندھ سے ججز کو یہاں تعینات کیا گیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے، پاکستان بار کونسل نے، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے، پنجاب بار کونسل نے اور یہ کے پی کے بار کونسل نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور جو اس کی ہماری سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے کسی کی طرف سے آپ کو آواز نظر نہیں آئی احتجاج کی، چھوڑ دیں۔ بالکل صحیح۔